اے موسیٰ، میری یہ لغزش جنت سے زمین پر آنا اور یہاں یہ باغ و بہار لگانا سب رب تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مرضی سے تھا، جس میں ہزاروں راز تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کے سامنے مباحثہ کیا، جس میں آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہی آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آپ میں اپنی خاص روح پھونکی اور آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں رکھا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی لغزش کے سبب لوگوں کو جنت سے زمین کی طرف اتار دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چن لیا اور ہم کلامی کا شرف بخشا، اور آپ کو تورات کی تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، اور اپنا راز کہنے کے لیے آپ کو مقرب بنایا۔ بتائیں، آپ کی معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے کتنا عرصہ پہلے تورات لکھ دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے تورات میں پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو کامیاب نہ ہوئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ میرے اس عمل پر کلام کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ میں یہ عمل کروں گا؟ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس یہ فرما کر حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ مباحثہ کب ہوا، اس سے متعلق شارحین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے 3 قول یہ ہیں۔ نمبر 1، ممکن ہے کہ یہ مباحثہ تب ہوا جب وصال موسیٰ کے بعد آسمانوں میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات ہوئی۔ نمبر 2، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات جب بیت المقدس اور آسمانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے، اس وقت دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس دوران یہ مباحثہ ہوا۔ نمبر 3، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کی دعا کی ہو جو قبول ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لا کر آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس وقت یہ مباحثہ ہوا۔ میرے پیارے ناظرین، ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو نہ تو گستاخی کی نیت سے تھی اور نہ ہی اس انداز پر، بلکہ علم کا افادہ اور استفادہ تھا۔ ناظرین، یہاں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا پر وہی کلام ہے کہ وہ اجتہادی خطا تھی، نہ کہ گناہ تھا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ظاہری ہونے والے واقعے پر تھی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب حقیقت پر مبنی تھا۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اے موسیٰ، میری یہ لغزش جنت سے زمین پر آنا اور یہاں یہ باغ و بہار لگانا سب رب تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی مرضی سے تھا، جس میں ہزاروں راز تھے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام ممنوع درخت سے بھول کر کھانے کے بعد اس پر اظہار ندامت اور توبہ استغفار ہی کرتے رہے، اور وہ توبہ قبول بھی ہوئی۔ اور شرعی حکم یہ ہے کہ کسی شخص کو توبہ کے بعد ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اب دوسرے فوائد کے پہلو پر نظر رکھنی چاہیے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس طرف مبذول کروائی اور اسرار الہیہ کی طرف اشارہ فرمایا جیسے یہ حکمت کی وہ بھول انسانوں سے دنیا آباد کرنے اور دارالامتحان کے قیام کے لیے اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں سے تھی۔ میرے پیارے ناظرین، لہذا کوئی شخص اپنے جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں پر یہ عذر پیش نہیں کر سکتا
کہ اس کی تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا۔ ناظرین، دنیا میں ہر شخص احکام الہی کا پابند ہے اور اسے راہ اطاعت اختیار کرنی ہے، ورنہ گناہ کے ارتکاب پر گنہگار بھی ہوگا اور سزا کا مستحق بھی ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب چونکہ حقیقت پر مبنی تھا، اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب رہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایمان والے جمع ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمارے رب کے بارگاہ میں کوئی ہماری سفارش کر دے۔ میرے پیارے ناظرین، پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست قدرت سے آپ کی تخلیق فرمائی اور آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا۔ ناظرین، یہ فضائل یقیناً برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام شفاعت کی ابتدا کی ہمت نہ کریں گے، بلکہ اپنا عذر پیش کریں گے اور بالآخر شفاعت کی ابتدا کا معاملہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔